کی سنت ادا کرتے ہیں، وہ سنت الہیہ کو ادا کرتے ہیں، اور جو رنج مناتے ہیں وہ شیطان کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ شیطان رویا تھا کہ آج امت کو بخشوا کر جنت میں لے جانے والا آ گیا۔ صحابہ بھی، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی، جب مدینہ منورہ حضور کی آمد ہوتی ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، حضرت ابو رداء اسلمی جاتے ہیں نا 70 سواروں کے ساتھ گرفتار کرنے کے لیے، اور پھر حضور کی زلفوں کے خود قیدی بن جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، 70 افراد کے ساتھ جلوس کی شکل میں مدینے کے اندر داخلہ ہوتا ہے، آپ اپنا امامہ اتار لیتے ہیں، نیزے پر چڑھا کر جھنڈا بنا لیتے ہیں۔ ادھر مدینے والے جب پتہ چلا حضور ہجرت کر کے آئے، آپ کو پتہ جب حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو تاریخ کیا تھا؟ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے، جب ہجرت کر کے سرکار مدینے آئے تھے تب بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول شریف، پیر کا دن اور 12 ربیع الاول تھی۔ سنیۃ الوداع کی گھاٹیوں میں مدینہ والے روز باہر جا کر انتظار کر کے واپس آ جاتے تھے کہ وہ چاند کب طلوع ہوگا۔ ایک دن ایک یہودی جس کی گھر کی چھت اونچی تھی، اس نے اعلان کیا مدینے والوں جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ اب کیا تھا؟ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اور مرد عورت گھروں کی چھتوں پر چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ گلیوں کوچوں بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور سرکار کی آمد کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور اگر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، مدارج کے اندر یہ روایت آپ لے کر آتے ہیں، مدینے والے یہ نعرے لگا رہے تھے، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ۔ اگر اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں کروں تو وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ سارے مدینے والے یہ کہہ رہے تھے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہر جگہ اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ تخت کے اوپر یہ ترانے پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہر طرف خوشی کے ترانے تھے، حضور آ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت تھی، انہوں نے خوشی منائی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ حضور کی آمد کی خوشی ضرور منائے گا۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میلاد کیوں مناتے ہو؟ بھائی ہم تو منائیں گے، ہمیں حضور سے محبت ہے اسی لیے مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میلاد منانے والوں کو ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے۔ اس سے پہلے میں ایک شعر نہ سناتا، مل کر پڑھیں گے۔ مدینے والوں کا نقشہ اپنے شعر میں شاید کھینچتا ہے، جو بچیاں ترانے پڑھ رہے تھے، کہتا ہے کہیں معصوم بچیاں تھی کھڑی اور دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم خوشی ہے وہ آخر تک بیک زبان بولے خوشی ہے نہیں ایسے نہیں دل سے زور سے خوشی ہے آمینہ کے لکھے تشریف لانے کی خوشی
یہ شعر تو میں نے پڑھا ہے، اس میں 2 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں، کسی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے میں وضاحت کرتا ہوا جاتا ہوں۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ معصوم جو کہا گیا نا بچیوں کو، یہ عرفی لحاظ سے کہا گیا ہے۔ شرعی معصوم صرف نبی ہیں اور فرشتے ہیں، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ہی شرعاً محال ہو، شرعاً اس سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بچوں کو شرعی معصوم نہیں، عرفی طور پر معصوم کہا جاتا ہے، بولا بالا، شریف، اس معنوں پہ معصوم کہا جاتا ہے۔ تو یہ شرعی معصوم نہیں میرے مولا، عرفی لحاظ سے۔ اور دوسرا جو مدینے کی بچیوں نے دف بجائی تھی نا، وہ دف یہ بھی ذہن میں رکھے، کوئی یہ نہ ذہن میں رکھے کہ آج کل جو دف ہے وہ جائز ہے، کیونکہ وہ جو دف تھی وہ ایک تو چمڑے کی تھی، اس کے اندر کوئی جھانچ نہیں تھی، اسی کو میوزک کے طرز پر نہیں پڑھا جا رہا تھا، اور پڑھنے والی بھی چھوٹی بچیاں تھیں، اور جو پڑھ رہی تھی وہ بھی جائز اشعار تھے۔ تو دف ان قیودات کے ساتھ جائز ہے۔ اب یہاں جو موجودہ دف ہے اس کے اندر جھانچ ہوتی ہے، اس کو میوزک کی طرز کے اوپر بجایا جاتا ہے، پھر اس کو بجانے والے چھوٹی بچیاں نہیں ہوتی، بڑے بڑے مشٹنڈے ناچان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، اور اس انداز پر دف بجا کر نعت پڑھنا ہرگز طور پر جائز نہیں ہے۔ لہذا اس دف کو ان مدینے والی بچیوں کی دف پر قیاس نہ کیا جائے۔ تو یہ میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی۔ تو خوشیاں سب نے منائی، صحابہ بھی منا رہے تھے۔ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں تشریف لائے اور دیکھا کہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ حلقہ کہتے ہیں دائرے کو، حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں یعنی مسجد میں محفل سجا کر بیٹھے، مسجد کے اندر محفل سجا کر بیٹھے۔ سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ تمہیں یہاں پہ کس نے بٹھایا ہے، کس چیز نے بٹھایا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کا حمد کر رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے ہدایت دی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ اچھا اب یہاں پر ذرا سمجھنے والی بات ہے، حدیث کا اگلا جز سنانے سے پہلے توجہ بچوں، آپ بھی سنو، میری طرف دیکھو، سنو ذرا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تم پر کوئی تہمت نہیں لگائی، اس لیے قسم نہیں لی کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں، بات کچھ اور۔ وہ جو بات سرکار نے فرمائی نا، اس سے پہلے ایک بات سنتے دیکھیں صحابہ نے کیا جواب دیا۔ فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ ہم اس پر خوشی کر رہے ہیں، اس پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر بڑا احسان کیا۔ آپ یہ بتائیں جو احسان کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ محسن۔ احسان کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر احسان کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے۔ تو محسن حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ احسان کیا کیا ہے؟ حضور کو بھیجا ہے۔ کن پر کیا ہے؟ تمام امت پر کیا، تمام جہان پر، کل عالمین پہ کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ محسن کا احسان یاد کون رکھتا ہے؟ محسن کا احسان ہمیشہ نسلی بندہ یاد رکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی پر احسان کر دے نا، اس کو یاد رکھتا ہے یار یہ بندہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر فلاں جگہ احسان کیا تھا، میں مشکل میں تھا، اس نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ اس کے احسان کو بھولتا نہیں ہے، اس کے احسان کو یاد کر کے وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ہم بھی میلاد منا کر اللہ کے اس احسان کو یاد کر کے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے اپنا محبوب عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اور احسان کو یاد رکھنا
میلاد مناتا ہے وہ اللہ کے احسان کو یاد کر کے اپنے نسلی ہونے کی دلیل دیتا ہے. اللہ اکبر. اب زندہ باد زندہ باد. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی تھی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا بلکہ قسم اس لیے لی تھی اتانی جبریل اخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام یہاں فرش زمین پر بیٹھ کر آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. وہاں رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے اپنی شان کے مطابق خوشی کا اظہار فرما رہا ہے. تو پتہ یہ چلا جو حضور سے خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. تو پھر اب کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو تو پھر یہ کہنا ہمیں حضور سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہو پھر اس کے آنے کی خوشی تو ہوتی ہے نا. تو اسی لیے سب ایک بار مل کر کہہ دیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. الحمدللہ ہم سب کو خوشی ہے. حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں. میرے دوستو بھائیو بزرگوں جب بھی حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو تین چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تین چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. کتنی؟ عموماً تین چیزیں. نمبر 1 خلقت محمدی، نمبر 2 ولادت محمدی، نمبر 3 بعثت محمدی. حضور علیہ السلام کی تخلیق کب ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی اور ولادت کا تذکرہ، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کب ہوئی یعنی اعلان نبوت آپ نے کب فرمایا، اس کا تذکرہ عموماً یہ کیا جاتا ہے. تو آج ہم خلقت محمدی پر کچھ گفتگو کریں گے کہ خلقت محمدی کب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کب فرمایا. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. حضور تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہیں. حضور فرماتے ہیں قرآن مجید میں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب یہ بتائیں حضور نے فرمایا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور حضور سب سے پہلے مسلمان ہیں. اب سب سے پہلے مسلمان ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام سے مخلوق میں سے کوئی شے بھی خالی نہیں. یہاں پر اسلام بمانا اطاعت ہے. اب چاہے وہ طوعاً ہو یا کر ہو یا جبرن ہو یا خوشی سے، رب کے آگے سب نے گردنیں جھکائی ہیں، سب کی گردنیں جھکی ہیں، تمام مخلوقات کی گردنیں جھکی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان تب ہی قرار پاتے ہیں جب حضور علیہ السلام سب سے پہلے پیدا ہوئے. سب سے پہلے تمام مخلوقات سے پہلے، جب اب تھا نہ تب تھا نہ کب تھا نہ جب تھا، نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ آسمان نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے حضور تھے. اس مضمون کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا. یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر امام عبدالرزاق روایت لے کر آتے ہیں اور صرف 3 واسطوں سے. امام عبدالرزاق یہ روایت کرتے ہیں معمر ابن المنقدر یہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے جواب دیا یا جابرو اول ما خلق اللہ نوری، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا۔ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حضور کا نور۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر خیر کو اس نور سے پیدا فرمایا۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، لو، عرش، قلم، کرسی، جنت، فرشتے، سورج، چاند، ستارے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی خیر کی تھی حضور علیہ السلام کے نور سے پیدا فرمائی۔ حضور سب سے پہلے ہیں اور باقی مخلوق سب سے بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے سرکار کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تمام کے تمام خیر کو حضور کے نور سے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی تخلیق تو پیدا ہوئی، سب سے پہلے ہوئی تھی، حضور کا نبوت کب ہوئی؟ کیا حضور کے نور کی تخلیق ہوتے ہی سرکار نبی تھے کہ نہیں؟ تو یہ بھی سوال حضرت جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوہ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی تھی، آپ نبی کب بنے تھے؟ اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ذرا قابل غور ہے۔ فرمایا اے جابر کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اور روایت دیگر کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اے جابر میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب روح اور جسم کے درمیان تھے، میں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نبی کے طور پر موجود تھا۔ حق چاہ گیا زندہ باد یا رسول اللہ۔ میں نے اپنے وقت پر بیان میں ختم کرنا ہے، اگر نعروں کو تھوڑا کم کریں گے تو میں انشاءاللہ جلدی اپنے وقت پر اپنے بیان کو ختم کر لوں گا۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ جذبات کو سلامت رکھیں۔ تو اب یہاں پر کہنے والا کہہ سکتا ہے، بعض اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبوت عطا فرمائی، بلکہ سرکار فرما رہے میں اللہ کے علم میں نبی تھا، میں اللہ کے علم میں نبی تھا، بالفعل نبی نہیں تھا۔ ارے بھائی یہ تعبیر تمہاری درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بتاؤ اللہ کے علم میں کیا حضور ہی نبی تھے؟ اللہ کے علم میں تو سارے ہی نبی تھے۔ تو پھر یہاں پر جو خصوصیت کے ساتھ تخصیص کے ساتھ سرکار فرما رہے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہاں پر سرکار کی تخصیص کیسے ہوگی؟ کیونکہ علم میں تو سارے ہی نبی تھے۔ بات یہ ہے کہ حضرت جابر بھی یہ پوچھ رہے ہیں متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ نبوت کب آپ کے لیے ثابت ہوئی؟ آپ نبی کے طور پر کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا تھا؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا اے جابر جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت اللہ کے علم میں تو تھا ہی، صرف اللہ کے علم میں نہیں بلکہ بالفعل نبی تھا اور عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کی تربیت کر رہا تھا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین کے تحت مواہب دنیا کے اندر لکھا ہے اللہ نے جب حضور کی نبوت کا انبیاء سے اقرار کروایا۔ ارے بھائی نبوت کا اقرار تو تبھی ہوگا نا جب نبوت عطا کر دی گئی ہوگی۔ تو جب اقرار کروایا انبیاء سے، انبیاء نے اقرار کیا، تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ اس وقت انبیاء کی ارواح پر ایک نور چھا گیا۔ انبیاء نے سوال کیا اے مالک یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا جس کی نبوت کا تم سے اقرار کروایا ہے یہ اسی محمد کا نور ہے۔ وہ نور نبوت تھا، حضور نور کی شکل میں اللہ کے ہاں موجود تھے۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تخلیق
फरमाई है वो हमारे नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अब ये तो पता चल गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले है। और हमारा दूसरा दावा ये भी है हुजूर असले कायनात, मबदे कायनात, जाने कायनात है, मकसद कायनात है, बाइस से तखलीके कायनात है। हुजूर है तो कायनात है, हुजूर ना होते तो कायनात ना होता। हुजूर असले कायनात है और असल पहले होती है, फरा बाद में होती है। जब हुजूर असल है तो हुजूर पहले, बाकी सब बाद में है। मौलवी साहब आपने दावा तो बड़ा गैर मामूली किया है, हुजूर असल है, हुजूर ना होते कायनात ना होती। मैंने कहा दलील भी सुन लो। अल्लाह ताला ये हदीस पाक में हदीस कुदसी है, रब फरमाता है लौला का लमा खलक़तु दुनिया, माबूद आप ना होते मैं दुनिया ना बनाता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना होते मैं आसमान ना बनाता। लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, ऐ माबूद आप ना होते मैं अपना रब होना ही जाहिर ना करता। अब बात ये है कहने वाला कैसे कर, अरे जनाब आपने जो ये हदीस बयान की है इसकी सनद पर कलाम है, इसकी सनद के अंदर फलां रावी ज़ईफ़ है, फलां रावी ज़ईफ़ है। मैंने कहा अच्छा ये नहीं कहते तेरा अकीदा भी ज़ईफ़ है, सनद तुझे नजर आ गई है ज़ईफ़ है, लेकिन तेरा अकीदा ज़ईफ़ है ये तुझे नजर नहीं आया। हमारा अकीदा सिर्फ इन रिवायात पर नहीं है, आज तुझे ये अकीदा कुरान की आयत से साबित करके दूं, जिस आयत में शक करना भी कुफ्र है। कुरान की आयत में शक करना भी कुफ्र है। यही अकीदा कुरान से भी साबित है। वो कैसे? खुतबे में कौन सी मैंने आयत पढ़ी थी? खुतबे में कौन सी आयत पढ़ी थी मैंने? माशाअल्लाह, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब जरा तवज्जो करनी है, बयान फुल इस वक्त ठीक पर है, तवज्जो समझ रहे हैं आपने, समझने वाली बातें आ गई। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया कि महबूब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। किसको बनाकर भेजा? सरकार को, सरकार को भेजा ना। तफसीर के अंदर यह है कि रहमत मस्दर है बमाना राहिम के। मतलब क्या है? सरकार आलमीन पर रहमत फरमाने वाले। रहमत कौन है? सरकार है। फरमाने वाले किस पर हैं? आलमीन पर। ये आलमीन क्या है? आलमीन क्या है? आलम की तारीफ ये है अल आलम मा सिवा, अल्लाह के सिवा जो भी है वो आलम है। अल्लाह के सिवा जो भी है वो आलम है। पता चला ये सारी मखलूक, सारी कायनात, अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है ये आलम है, सब आलम है, ये आलमीन में दाखिल है। और इन आलमीन को रहमत देने वाले कौन है? सरकार। रहमत फरमाने वाले कौन है? सरकार। रहमत करने वाले कौन है? सरकार। अब रहमत देने वाले सरकार है और रहमत लेने वाले तमाम आलमीन है। अब आलमीन के अंदर अर्श से लेके फर्श तक तमाम आलमीन है। अर्श भी आलम के अंदर है, फर्श भी आलम के अंदर है, सातवां आसमान भी आलम के अंदर है, लोह कुर्सी अर्श सब ये आलम के अंदर है। सूरज चांद सितारे ये भी आलम के अंदर है, जन्नत ये भी आलम के अंदर है, तमाम चीजें आलमीन के अंदर है। नबातात, जमादात, हैवानात, जर्रा जर्रा जो जमीन पर हो, या अर्श पर हो, या फर्श पर हो, या फजा पर हो, कोई जर्रा भी हो, सब आलम के अंदर है। तो पता ये चला अर्श से लेकर फर्श तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सरकार की रहमत से हिस्सा ना मिला। रहमत फरमाने वाले सरकार हैं और रहमत लेने वाले आलमीन हैं। पता चला ये सारा का सारा आलम सरकार का मोहताज है कि नहीं? और भाई रहमत तो सरकार है और लेने वाले आलमीन है, देने वाले सरकार है, तो सारा का सारे आलमीन ये सरकार के मोहताज हैं। सरकार किसी के मोहताज नहीं है, सिर्फ अल्लाह के मोहताज। कायनात में किसी के मोहताज नहीं। अब इस मज़मून को जरा समझे। आप देखें तफसीर रूहुल मानी के अंदर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की असल है और कायनात इसकी फरा है।
اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاخ کا تعلق جڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک شاخ کا تعلق جڑ کے ساتھ باقی رہتا ہے، درخت کے اندر ہریالی رہتی ہے۔ شاخ درخت کے وجود کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ وہ اصل ہے، وہی اس کو خوراک مہیا کرتی ہے۔ وہاں سے جڑ سے خوراک جاتی ہے شاخوں کے اندر، شاخوں سے تنوں کے اندر، تنوں سے پتوں کے اندر، اور جب پتوں کے اندر جاتی ہے تو پتے ہرے بھرے رہتے ہیں، اور جس کے پتے مرجھا جائیں، شاخیں جس کی ٹوٹ جائیں، پتہ یہ چلتا ہے اس کا اصل سے تعلق کٹ چکا ہے۔ درخت تب تک باقی رہتا ہے، اس کی شاخیں اور پتے تب تک باقی رہتے ہیں جب تک اس کا تعلق اصل سے ہو۔ اگر اصل سے تعلق کٹ جائے تو درخت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل کو یہ تعلق ہوتا ہے سارے درخت کے ساتھ، اس کو ایک رحمت کا تعلق ہوتا ہے کہ پورے درخت کو یہ خوراک مہیا کرنا ہوتا ہے، اور اس جڑ کے وجود سے سارے درخت کا وجود ہوتا ہے۔ فرمائیں جس طرح یہ جڑ اصل ہے اور باقی سارا درخت اس کی فرع ہے، اصل نہ ہو درخت قائم نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت کے باقی تمام حصوں کو رحمت مل رہی ہے تو جڑ سے مل رہی ہے، مل رہی ہے تو جڑ سے مل رہی ہے۔ اگر اس کا تعلق اس سے ختم ہو جائے تو یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ فرمایا حضور بھی اس کائنات کی اصل ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، عالمین کو رحمت دینے والے ہیں۔ تو رحمت دینے والا اصل ہوتا ہے، لینے والا فرع ہوتا ہے۔ تو حضور کائنات کی اصل ہے، کائنات اس کی فرع ہے۔ تو پتہ یہ چلا جڑ ہوتا ہے تو درخت ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے تو درخت ہوتا ہے۔ حضور ہے تو کائنات ہے، حضور نہ ہوتا ہے تو کائنات بھی نہ ہوتی۔ بات سمجھے نہیں؟ سبحان اللہ، بڑی مچھی آئی ہے۔ ارے بھائی دیکھو نا، حضور رحمت ہے تمام عالمین کے لیے، اور تمام عالمین رحمت لینے والے ہیں، اور رحمت کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی۔ اگر حضور نہ ہو، رحمت نہ ہو، تو یہ کائنات ہی باقی نہیں رہے گی۔ حضور ہے تو کائنات ہے، حضور نہ ہوتے تو کائنات نہیں۔ یہ مضمون اس رحمت للعالمین سے یہ ماخوذ ہے، پتہ چلا حضور اس کائنات کی اصل ہے، اور حضور صرف اللہ کے محتاج ہے، ساری کائنات حضور کی محتاج ہے۔ جس طرح درخت اپنے وجود کے اندر جڑ کا محتاج ہوتا ہے، یہ ساری کائنات اپنے وجود کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے، بات ذرا توجہ سے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا حضور کسی کے محتاج نہیں سوائے اللہ کے۔ اب حضور علیہ السلام تو اس کائنات گیتی پہ جلوہ فرما ہوئے، لباس بشریت پہن کر دنیا کے اندر جلوہ فروز ہوئے۔ حضور تو کھاتے پیتے بھی تھے، حضور سانس بھی لیتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ تو حضور اپنے وجود کے اندر تو زمین کے بھی محتاج ہو گئے، زمین کے اوپر جلوہ فرما تھے۔ حضور تو کھانے کے بھی محتاج ہو گئے، پینے کے بھی محتاج ہو گئے، سانس لینے کے لیے ہوا کا بھی محتاج ہو گئے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا حضور کسی کے محتاج نہیں، صرف اللہ کے محتاج ہے؟ میں اس تفصیلی دلائل میں جانے کے بغیر صرف آپ کو معراج کے واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں، یہ سارے مسئلے آ گئے۔ ارے بات تمہاری ٹھیک ہے، کچھ بشریت کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کائنات میں رہتے تھے، زمین پر بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، سانس بھی لیتے تھے۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، تقاضا بشریت تھا، لیکن حضور ان کے محتاج نہیں، حضور ان کے محتاج نہیں تھے۔ اب ذرا چلو معراج پر، معراج کی رات حضور علیہ السلام زمین سے اوپر ہوئے، زمین پیچھے رہ گئی، پتہ چلا حضور زمین کے محتاج ہے۔ حضور پہلے آسمان پر، کوئی کہہ سکتا تھا آسمان کے محتاج ہے، حضور اس سے بھی آگے، دوسرے سے بھی آگے، تیسرے سے بھی آگے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سے بھی آگے، حضور عرش پر چلے گئے۔
हुजूर अर्श पर चले गए। कोई कह सकता था अर्श के मोहताज हो गए, अरे ना ना, हुजूर अर्श के भी मोहताज नहीं, हुजूर अर्श से भी आगे, ला मकान से भी आगे, जिसको मकान भी नहीं कह सकते, ला मकान में जाकर रब का दीदार किया और ये बता दिया, रब ने ला मकान में बुलाकर ये बता दिया, ऐ लोगों ये समझ लो, कायनात में मेरा महबूब किसी का मोहताज नहीं, सिर्फ मेरा मोहताज है। अगर ना कहाँ जमीन, कहाँ हवा, कहाँ पानी, कहाँ खाना, कहाँ आसमान, कहाँ अर्श, कहाँ लो, कहाँ कलम, कहाँ कुर्सी, सब नीचे मेरे हुजूर आ गए थे। पता चला हुजूर इनमें से किसी के मोहताज नहीं, हुजूर किसी के मोहताज नहीं, सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं। अब भाई कोई इस पर एक और इतराज कर सकता है, आपने ये कहा था हुजूर असले कायनात है, हुजूर जाने कायनात है, हुजूर कायनात में ना हो तो कायनात का वजूद बाकी नहीं बच सकता, कायनात खत्म हो जाएगी, क्योंकि हुजूर असल है ना, हुजूर असल है और कायनात इसकी फरा है। तो जब असल ना हो तो फरा कैसे बाकी रह सकती है? असल होगी तो फरा होगी, असल नहीं है तो फरा नहीं है। अरे कोई ये कह सकता है, अगर कोई ये कहे कि जनाब पावर हाउस के अंदर तो बिजली नहीं है, मेरे घर में बिजली आ रही है, हम कहेंगे अपने दिमाग का इलाज कराओ, ये कैसे हो सकता है कि पावर हाउस के अंदर बिजली ना हो, तेरे घर में हो? ये नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि पावर हाउस में तो बिजली है लेकिन तेरे घर में नहीं है। हो सकता है तेरा कनेक्शन खराब हो, तेरा बल्ब खराब हो, तेरा स्विच खराब हो सकता है तेरा कनेक्शन खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिजली तेरे घर में आ रही हो, पावर हाउस में ना हो, तो तेरे घर में बिजली आना इस बात की दलील है कि पावर हाउस के अंदर बिजली मौजूद है। यहां से हयातुन नबी का मसला भी याद हो गया। हुजूर जब इस कायनात की असल है, हुजूर हैं तो कायनात का वजूद है, ये कायनात का निजाम तो चल रहा है, ये बता रहा है कि हुजूर अपनी कब्र के अंदर जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। क्योंकि अगर हुजूर ही ना हो तो कायनात का सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि हुजूर असल है, कायनात फरा है और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। रहमत के बगैर कायनात चल नहीं सकती, रहमत सरकार है, और अगर हुजूर जिंदा नहीं है तो फिर कायनात चल कैसे रही? क्योंकि अल्लाह ने रहमत तो हुजूर को बनाया। अच्छा, अब हमारा ये अकीदा हुजूर ना हो तो कायनात नहीं हो सकती, हुजूर के लिए कायनात बन रही। मैं बस इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, घड़ी की तरफ नहीं, आपने मेरी तरफ देखना है, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। अब तो ये कह सकता है, तो ये इतराज कर सकते हैं ना भाई, हुजूर तो मेराज में अर्श से भी ऊपर गए हुए थे, फिर कायनात बाकी कैसे बच गई? हुजूर अगर असल है, कायनात कैसे बच गई? कायनात बच नहीं सकती, कायनात तो बची हुई थी, कायनात तो बची हुई थी, कायनात फना नहीं हुई, कायनात खत्म नहीं हुई। हुजूर तो कायनात से बाहर थे, हुजूर तो अल्लाह मकामे थे, हुजूर तो अर्श से भी आगे थे, कायनात बच कैसे गई? अगर हुजूर असल है तो कायनात को बाकी नहीं रहना चाहिए, कायनात बाकी है तो फिर हुजूर असल कैसे हुए? मैंने कहा मसला कोई नहीं, ये मसला भी कुरान ने हल कर दिया। चलो सूरह अहज़ाब के अंदर रब क्या फरमाता है, महबूब का वस्फ बयान किया, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले, व सिराजन मुनीरा, और चमका देने वाला सूरज अल्लाह ने आपको बनाकर भेजा। अब बस सिराजन मुनीरा पे बात खत्म है। सिराजन मुनीरा का मतलब क्या है? चमका देने वाला सूरज। सिराज कहते हैं चिराग को, मुनीर खूब रोशन, आला हज़रत ने इसका तर्जुमा किया है चमका देने वाला सूरज। अब आप मुझे बताएं, आपने एक कमरा रोशन करना हो, बल्ब कितने वाट का लगाए? भाई उसी हिसाब से लगाएंगे ना कि जो कमरे को रोशन कर दे। अब मस्जिद है, बड़ा हाल है, आपने बड़ी लाइट लगाई है, भाई पूरा हाल रोशन हो जाए। आपने स्ट्रीट लाइट लगानी है और हैवी लाइट लगाएंगे, रोड लाइट लगानी है और हैवी लगाएंगे, सारे रोड को रोशन करे। आपने स्टेडियम के अंदर लाइट लगानी है और ज्यादा रोशनी करेंगे। जितनी आपको रोशनी की जरूरत होगी आप उतनी हैवी लाइट लगाएंगे। एक लाइट अल्लाह ने भी लगाई, सूरज कायनात को रोशन किए हुए है ना, इस कायनात के लिए।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہیوی واٹ کا بلب لگایا ہے، پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں، لیکن جب باری آئی محبوب کی، محبوب کو صرف ایک مخلوق کی طرف نہیں بلکہ ارسلت الی الخلق کافہ، سرکار فرماتے ہیں مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا، عرش سے لے کے فرش تک تمام ذروں کے سرکار نبی ہیں، تمام مخلوقات کی طرف آئے ہیں، تو حضور صرف اس کائنات کو نہیں تمام عالمین کو چمکانے کے لیے آئے ہیں، تو حضور چمکا دینے والا سورج ہے، سورج ایک جگہ ہوتا ہے، چمکاتا سب کو ہے، اس لیے حضور عرش پر ہو تو تعلق فرش کے ساتھ ہوتا ہے، فرش پر ہو تو تعلق عرش کے ساتھ ہوتا ہے، تو حضور چمکا دینے والے سورج ہیں۔ حضور کائنات سے تو ورا تشریف لے گئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کائنات سے تعلق ختم ہو گیا تھا، جس طرح سورج ایک جگہ رہ کر تعلق ساری کائنات سے قائم رکھتا ہے، اور پھر میرے حضور کو تمام عالمین کے لیے چمکا دینے والا سورج بن کر آئے ہیں۔ حضور جہاں بھی ہو فرش پر ہوں گے تعلق عرش تک ہوگا، اور عرش سے ورا ہوں گے تو تعلق فرش تک باقی رہے گا۔ اب میرے اللہ نے حضور کو یہ جتنے کمال عطا فرمائے ہیں، یہ حضور کے کمال نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے کمال ہیں۔ کس کے ہیں؟ بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، بات میں نے کی ہے، یہ اوصاف حضور کے نہیں، یہ اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اور بھائی جب تیرے میرے وصف، بھائی یہ بینائی کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے۔ سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ چلنے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ بولنے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جب ہمارے پاس جتنے چھوٹے موٹے کمالات ہیں سب رب کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، تو محبوب کو جتنے کمالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ محبوب کے نہیں، اللہ کے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں انا مرآت جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں، اس کائنات میں جس کو جو ملتا ہے حضور کے صدقے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اور قدرتوں کا مظہر کامل حضور کی ذات ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھیں سورج کے آگے کوئی آئینہ رکھے، سورج کے آگے کوئی آئینہ رکھے، اب آئینے میں سورج کی روشنی اگر نظر آئے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سورج آئینے میں آگے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سورج تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں جو روشنی نظر آ گئی ہے وہ سورج کی ہے۔ ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ آئینہ سورج کا جز بن گیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سورج آئینے میں آ گیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آئینے کے اندر روشنی ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس کو چمکا سورج رہا ہے، سورج روشنی اس کو دے رہا ہے اور یہ روشنی ساروں کو دے رہا ہے۔ تو حضور اللہ کے جمال کا آئینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی انوار و تجلیات ملتی ہیں، جو کچھ ملتا ہے وہ حضور کو ملتا ہے، اور پھر اس کائنات سے جس کو تقسیم ہوتا ہے سرکار کے در سے تقسیم ہوتا ہے۔ تو جتنے اوصاف ہیں، جتنے بھی وصف ہیں اللہ کے لیے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جب اللہ کے لیے ہوئے ہیں تو پھر قوت سماعت بھی اللہ کی دی ہوئی، قوت بصارت بھی اللہ کی دی ہوئی، حضور کے جتنے کمالات ہیں سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ کمال جب اللہ نے حضور کو دیا ہے تو سنیں ذرا، آخری حدیث سنا کے بس بیان ختم ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی تھی معراج پر۔ کہاں سنی تھی؟ جنت میں۔ حضرت بلال تو جنت میں گئے نہیں، ابھی تو جنت میں گئے نہیں، ابھی تو جنت میں گئے نہیں۔ بھئی جنت کا فیصلہ تو بھی قیامت میں ہوگا۔ اے بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے آگے آگے سنی، ابھی جنت میں گئے نہیں، ابھی تو زمین پر ہے، ابھی موت کا وعدہ نہیں آیا، ابھی عالم برزخ سے نہیں گزرے، ابھی حشر برپا نہیں ہوا، حساب و کتاب نہیں ہوا، جنت کا دروازہ سرکار نے نہیں کھٹایا۔ یہ اب بلال حبشی جنت میں چلے کیسے؟ سرکار کہتے ہیں میں نے تیری قدموں کی آہٹ سنی ہے، کیا کرتا ہے بلال؟ کچھ نہیں، جب بے وضو ہوتا ہوں
تو میں وضو کر کے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. اب یہ کوئی نہ کہے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا, پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. پوچھنا یہ نہ پتہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, وگرنہ جس کے صدقے میں بلال کو سب کچھ ملا ہے, کیا ان کو نہیں پتا بلال کو کیوں مرتبہ ملا؟ تو بلال کی قدموں کی آہٹ یہ ابھی قیامت کے بعد جنت میں جانے کے بعد آنی ہے. یہ حضور کی قوت سماعت ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال بعد آنے والی آواز کو حضور نے پہلے سماعت فرما لیا. لوگ آج اس شک میں ہیں کہ حضور مدینے میں بیٹھ کر کیسے سن سکتے ہیں. ارے میں نے کہا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. ابھی لاکھوں سال بعد جنت کے اندر جو بلال کے قدموں کی آہٹ پیدا ہونی ہے, میرے حضور نے اس کو بھی پہلے سماعت فرما لیا ہے. اب یہاں پر اسی چیز پر آخری بات, اب حضرت بلال حضور کے آگے کیسے ہیں؟ حضور کے آگے کیسے ہیں بھائی؟ بھائی جنت کے اندر تو سب سے پہلے حضور جائیں گے. سرکار نے فرمایا آنا اول من یقرع باب الجنہ, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. ہائے ہائے, ادھر بھی ایک بڑی لطیف بات ہے, بڑی لطیف بات ہے. آپ کی توجہ ہے میری طرف اس لیے میں سناتا جاتا ہوں. بھائی سرکار دوبارہ کھٹکائیں گے, رضوان جنت پوچھیں گے کون؟ دوبارہ کھٹکایا جائے تو پوچھا جاتا ہے کون؟ سرکار فرمائیں گے میں محمد. اب بات یہ ہے, تفاسیر کے اندر لکھا ہے جنت کے دروازے ایسے ہیں کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آئے گا. اب رضوان جنت کو تو نظر آ رہا ہے کہ کون ہے, پھر پوچھتے کیوں ہیں؟ اے رضوان جنت پوچھتے کیوں ہو یہ کون ہے؟ اس لیے کہ حضور کی نام میں مٹھاس ایسی ہے کہ حضور کے لبوں سے آپ کا نام سننے کے لیے رضوان جنت پوچھیں گے کہ کون ہے. حضور نام ارشاد فرمائیں گے, حضور کی نام کی مٹھاس سے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لیں گے. اب حضور سب سے پہلے جنت کا دعا کہیں گے, پہلے تو حضور نے جنت میں جانا ہے. بلال آگے کیسے, بلال آگے کیسے ہیں؟ تو سن لو کہ حضور کا صدقہ حضور کے خادم کی حیثیت سے آگے ہیں. حضور اونٹنی پر سوار ہوں گے, بلال نے مہار پکڑی ہوگی, تو یہ مہار کی برکت ہے کہ بلال آگے نظر آ رہے ہیں. اور سردار کی حیثیت سے جنت میں جس کا سب سے پہلے داخلہ ہوگا وہ میرے اور تیرے نبی سب سے آخری بندی مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان و عظمتیں وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے کتنی شانوں والے نبی کا ہمیں دامن عطا فرما دیا ہے, سرکار کا دامن عطا فرما دیا ہے, جن کے صدقے میں یہ امت بھی سب امتوں سے افضل ہو گئی ہے, سب امتوں سے افضل ہو گئی ہے. تو جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا, آئیے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں, ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, ان کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, ان کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں. یہی دین ہمیں دنیا میں بھی نجات دلائے گا, آخرت میں بھی نجات دلائے گا, دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا, آخرت میں بھی بھلائیاں دے گا, دنیا میں بھی ذلت سے بچائے گا, آخرت میں بھی ذلت سے بچائے گا. آئیے اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. آخر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دعوت اسلامی کا ماحول جوائن کیجئے, مدنی چینل واچ کیجئے, گھروں میں چلائیے, مدنی مذاکرہ میرے سنت کا دیکھیے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے. انشاءاللہ دل میں عشق نبی کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا, آنکھ خوف خدا سے روئے گی, دین پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. سرکار کے دامن سے ہم مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مولانا نعمان مدنی صاحب نے, ان کی مسجد کے پاس ہی ہے جامع مسجد الرجب, اس کے اندر انشاءاللہ 28 ستمبر کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس میں خصوصی خطاب فرما رہے ہیں مفتی دعوت اسلامی استاذ العلماء شارح ترمذی. اور استاذ العلماء نہیں ہے, یہ مفتیوں کے بھی استاد ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم خان صاحب عطاری المدنی دامت برکات العالیہ بہت بڑے عالم ہیں, تشریف لا رہے ہیں. ان کی صحبت سے فیض عام پانے کے لیے کل آپ اس
محفل میں شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.